مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. عمران خان تن کے 5 سال لگائے گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حکومت بنے. ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شین مریم صاحبہ نے کہ اگر شاید خاقان عباسی نے جو کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جب تک اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور نکلنا کیا کا مدعا کہ مولے کا گنڈاسا نکلے تو نکلنا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ہم نے ایک تقسیم دیکھی. پچھلے سال ستمبر میں پی ڈی ایم جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن اس سال جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو اس میں اس کا توڑ پھوڑ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. پیپلز پارٹی باہر نکل گئی کیونکہ پی ایم ایل این اور جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ پی ڈی ایم کا جو ایک اصولی موقف تھا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، اور خاص کر جو اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی سے جو ووٹس لیے ہیں، اس میں واضح ایک ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا اس سے انہوں نے انحراف کیا. اور یہ سلسلہ جو ہے کولڈ وار وہ جاری ہے. مین جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے اس میں دکھائی دیتے ہیں. مولانا صاحب چونکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ کا جو ایک بیانیہ ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصولی موقف ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف پیپلز پارٹی نے کام کیا. سو اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو کیسے چیلنج کرے گی اب جب کہ بجٹ جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر ہے. پی ایم ایل این کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی صورت بھی گورنمنٹ کو یہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں کرنے دیں گے. اور اسی قسم کی ایک جو موقف ہے یا بیانیہ ہے بجٹ کے حوالے سے وہ بلاول صاحب کا بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرضوں کے اوپر یہ تمام معیشت جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اور اتنے قرضے لیے جا رہے ہیں کہ آنے والی حکومتیں جو ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. دوسری جانب گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کو اپوزیشن سے تو کوئی اتنا بڑا موجودہ صورتحال کے اندر کوئی بڑا چیلنج دکھائی نہیں دیتا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی ہے، ترین گروپ آیا، اس کے بعد ایک اور فارورڈ گروپ جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر سامنے آیا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، خاص کر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ اس قسم کی جو گروپ بندی ہے اس کا کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. اور کیا یہ گروپ بندی جو ہے وہ مرکزی حکومت یا پنجاب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا کرے گی. لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی بات کریں گے جو بنیادی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں. کچے کے علاقے میں سندھ میں بھی ایک آپریشن جاری ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہم ایک آپریشن دیکھ رہے ہیں. تو عوام کے جو جان و مال کا تحفظ جو بنیادی ایک فرض ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، اس کو کیسے انشور کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب کھیلداس صاحب، رکن قومی اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ آپ کا نقوی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. اور جناب سینیٹر بہرامند تنگی صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ تنگی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کھیلداس صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آپ لوگ پی ڈی ایم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے، کوئی اتنا بڑا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سینٹ کا وہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ جس سے آپ لوگ مطلب باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس سے کوئی ہٹ کے کوئی ایشوز ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب بڑی مہربانی. پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ این صرف نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں ہے، ہم ایک جماعت ہیں جس طرح پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں جماعت تھی. ہم بالکل تیار ہیں، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تیار ہے. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہے، اس نے پی ڈی ایم کے عہدے کے حیثیت سے یہ ایک وضاحت مانگی تھی. اگر اچھا ہوتا اس وقت پیپلز پارٹی وضاحت دے دیتی تو میں سمجھتا ہوں معاملہ اتنا اس حد تک نہیں جاتا. اب جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، پی ایم ایل این جب بات کرتی ہے تو پی ایم ایل این بھی حصہ ہے پی ڈی ایم کا. اور میں آپ کو بتاؤں کل ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں تشریف لائیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہے. 29 کو پی ڈی ایم کا
سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 8 جماعتیں ہیں، ایک نون لیگ کا کوئی ویٹو نہیں ہے یا نون لیگ کی کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، ان 8 جماعتوں کا اتفاق رائے ہوگا جو فیصلہ ہوگا۔ لیکن ڈومینیٹ تو پی ایم ایل این کر رہی ہے نا، جو بیان بازی ہے وہ پی ایم ایل این کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اے این پی پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر لائے جائے، لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا موقف ڈیفرنٹ ہے، بیکاز دے بلیو کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مل چکی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اعتماد ٹوٹا ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس وقت جب موجود تھی اور اس کا اعتماد توڑا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ان کا فیصلہ تھا وہ ان کا اپنی رائے تھی، جو بھی انہوں نے کچھ کیا، ہم نے پی ڈی ایم نے ایک وضاحت مانگی، ہماری کو پیپلز پارٹی سے لڑائی نہیں ہے، جماعت پی ایم ایل این کی، قائد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، جماعت کی جو پالیسی آپ لوگوں سے پی ایم ایل این سے کوئی پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا تھا سینٹ کے انتخابات کے دوران؟ ہم سے کوئی ہاتھ، ہم ایک بطور جماعت ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا، ہم اپنا برا بلا اپنے فیصلے خود کریں گے، اتحاد کو پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہے، ان کے ظاہر جس بیانیے کے لیے ہم جس تحریک یہ چلا رہے ہیں جو جدوجہد تھی، اگر وہ ہم جا کے ان کی مدد سے اگر کام کریں گے تو پھر اس بیانیے کا اس تحریک کا کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی مطلب رول نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے ہمارا، اگر پیپلز پارٹی آج بھی اس ہمارے جو تحفظات ہیں پی ڈی ایم کے ان کو دور کرے گی تو پی ڈی ایم کی سربراہی میں سمجھتا ہوں اب یہ ابہام جو ہے یہ کل 29 تاریخ کو شام تک پورا قوم کے سامنے آ جائے گا، اگر کیا واضح پالے جماعت ایک پی ایم ایل این کا اپنا اوپینین ضرور ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں نے دعوت نہیں دی نا، آپ لوگوں نے ان کو 29 والے اجلاس میں دعوت اس لیے نہیں دی کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ ہے مولانا صاحب یا شاہد خاقان یا باقی جماعتوں نے سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، تو اب اس میں ڈسکشن ہوگی، اگر اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کوئی وضاحت آتی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی وضاحت دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ آپ لوگوں کو کوئی چلے تنگی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، پھر میں نقوی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ تنگی صاحب، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی وضاحت مانگی تھی انہوں نے، تو وہ آپ لوگ دے دیتے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے باپ پارٹی سے ووٹ لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پلیز گو ایڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید صاحب، تھینک یو سو مچ وحید صاحب۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میرے بھائی نے کہا کہ پی ڈی ایم نے ایک وضاحت مانگی اور جس انداز سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور شاہد خاقان عباسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو اپنی ذیلی تنظیم سمجھ کر کے ہم سے وضاحت مانگی ہے، تو ہم اس وضاحت کو جوتے کے نوک پر رکھ کر ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور یہ جو وضاحت ہے ہم نے کہ اس مولانا فضل الرحمان کے اور شاہد خاقان عباسی کے منہ پر واپس پھینکا ہے، اور میں نے so many time I have discussed this issue with the talk shows کہ بچکانہ سیاست جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی نے کی ہے، وہ اپنی بچکانہ سیاست پہ سوچ لے، ریویو کر لے کہ اس نے ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا، سینٹ الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا، ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی جو لاک ڈاؤن کا 27 اکتوبر 2020 کو کیا تھا، یہ چاروں فیصلے آپ دیکھ لی تو یہ بچکانہ فیصلے ہیں، یہ امیچور ڈیسیجنز ہیں، اور پاکستان پیپلز لیکن آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جا کے فیصلوں کو آپ دیکھ لیں، آپ جا کے گورنمنٹ، آپ جا کے حکومت سے مل گئے ہیں، ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، ہم جمہوری جماعت ہیں اور جمہوریت کے طریقے سے۔ لیکن آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ پارلیمان سے استعفے بھی دیں گے نا، آپ لوگ اس پیچھے بھی ہٹ گئے۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ استعفے دیں گے پارلیمان سے، جس پارلیمان کے اوپر آپ لوگ یقین رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیے وحید صاحب، ہم نے تو جب لانگ مارچ کا فیصلہ آ گیا اور وقت آ گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو شاہد خاقان عباسی جو بیساکھی پہ سیاست کرتے ہیں،
ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کس کے کہنے پر آپ نے لانگ مارچ ملتوی کیا. ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے اور قوم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ اور پنجاب کی حکومت کے بارے میں جو ڈیسیجن آیا تھا وہ نو کانفیڈنس موشن تھا یا وہ لانگ مارچ تھا, تو ان کو یہ جو ریزائنس کا تھا اس کے ساتھ ان کو نفی کر کے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم یہ ٹھیک ہے تنگی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا, کس کا طرف سے آپ کو اشارہ آ گیا کہ آپ نے لانگ مارچ ملتوی کیا. ٹھیک ہے تنگی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اوت لے رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ موجودہ حکومت اگر اچھی قانون سازی لے آئے ملک کے لیے, اداروں کے لیے. تنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. تنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا تنگی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. نقوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپوزیشن تو خیر آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کر رہی, بٹ جو آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے, ترین صاحب کے بعد ابھی ایک اور گروپ جو ہے غضنفر صاحب کی سربراہی میں وہ بن گیا پنجاب کے اندر. سو ڈو یو تھنک کہ یہ صرف چیف منسٹر کو اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز یا اپنے کاموں کو لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے, یا واقعی میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھریٹ آپ لوگوں کے لیے بن سکتا ہے پنجاب کے اندر اور سینٹر کے اندر بھی, خصوصاً جب کہ چوئی نثار جو ہے وہ بھی وہاں پہ ممبر بن چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے. پلیز گو ہیڈ. پہلے تو وہی صاحب دیکھیے, جو مین چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا مزاج ہے, یہ موروثی سیاست والی جماعت نہیں ہے, یہ جمہوریت پسند ہے. ہم سب لوگ اپنے اپنے اظہار رائے کرتے ہیں, اور اگر ہمیں کسی جگہ کوئی شکایت ہوتی ہے ہم وہ شکایت بیان بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو اس جماعت کے اندر بالکل واضح ہیں وہ یہ ہمارے قائد ہیں عمران خان صاحب. ہم ان کی قیادت کے نیچے متحد ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اگر ہمارے کہیں نچلے حصے پہ اختلاف ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ اپنی بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں کے ایک مثبت نتیجہ آئے گا. لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کی شکایت سنی جائیں گی, وہ ایڈریس بھی کی جائیں گی. یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بلیک میل کرتے ہیں, یہ بلیک میل نہیں کرتے, یہ وائٹ میل کرتے ہیں. ان کو اپنے حلقوں کے لیے آواز اٹھانے کا حق ہونا چاہیے. اگر وہ ڈیولپمنٹ فنڈز مانگ رہے ہیں اور وہ ایک منصفانہ ڈسٹریبیوشن چاہتے ہیں اور میرٹ کی بیسس کے اوپر فنڈنگ چاہیے, تو وہ یا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, تو یہ مطالبہ کرنا کوئی غلط بات نہیں. جہاں تک آپ نے پہلے موضوع پہ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ تو ہو گیا پی ایم ایل این کے ساتھ. بچہ کون ہے, بچے نے ہاتھ کر دیا یا بچے نے بچکانہ حرکت کی, یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم والے خود کرتے رہے. لیکن ان سب کے بچپنے کی کہانی دہرانی بھی ضروری ہے. ان بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے. جس دن استعفوں کی بات کی تھی پہلے یہ شرط اس وقت رکھتے. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ الیکشن میں کوئی ہار جیت بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو معاہدے میں لکھنا چاہیے تھا سینٹ کے الیکشن میں کہ اگر ہاریں یا جیتیں تب بھی جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو وہ ہوگا وہ پی ایم ایل این سے ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ دوسری جماعت سے ہوگا. اگر یہ لوگ دیانتدار لوگ ہوتے تو یہ دیانت کے ساتھ عہدہ برا ہوتے اپنے اپنے وعدوں کے. انہوں نے تو آج تک کوئی وعدے نہیں پورے کیے. جو اس ملک کا حال ہے اس کے پیچھے ان دونوں جماعتوں کا حال ہے. تو مجھے تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, آج نہیں ہے کہ ایک جماعت نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تب کیا تھا 50 سال پہلے. سندھ میں ہی دے دیتے وہ کہ سندھ میں ہر شخص جو ہے وہ پکے مکانوں میں رہ رہا ہوتا, کسی کے تن میں بھوک اور افلاس کا کوئی ذکر نہ ہوتا. یہاں تو ہیلتھ کارڈ نہیں دیتے سندھ میں. گھر کے اندر جتنے بچے مرتے ہیں بھوک سے پورے پاکستان میں کہیں اتنے بچے نہیں مرتے. 17 لاکھ کی آبادی ہے اس ڈسٹرکٹ کی, اس میں یہ بھوک و افلاس ختم نہیں کر سکے. تو ان کی تو وعدوں کو ان بچکانہ ہر کو ان کو یہ نہیں پتا تھا پوری پی ڈی ایم کو کہ اگر سندھ ڈیزالو ہو جائے گا سندھ اسمبلی, اس کے باوجود الیکشن ہوں گے سینٹ کے. میں کتنی چیزیں وہ مولانا نے جو ملین کی مارچ کی تھی
اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے بات کی تو انہیں کہا میرے پاس استعفے ہونے چاہیے. سب نے ایگری کیا. اب مولانا بھی 2 دفعہ ایک ہی سوراخ سے ڈس لیے گئے. تو اب وہ مولانا کو صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے چنگی صاحب کہ جناب مولانا بچے ہیں. اب جب 70 سال والا بچہ ہو جائے گا تو 27 سال کے 28 سال والے کو تو ہم نونہال ہی کہیں گے. تو بچے اور نونہالوں کا سیاست سے کیا تعلق؟ جب یہ میچور ہوں گے اس وقت ہم ان کی باتوں پہ کچھ توجہ دینے لگیں گے. ابھی تو یہ ایک دوسرے کو بچہ کہتے رہے, ہم اسی میں خوش ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہم ان کو چور سمجھتے ہیں اور چور ہی سمجھیں گے. بالکل صحیح ہے. ایک شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں اور واپس آ کے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خیلداد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے تو تنگی صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کا ذرا کائنڈلی اگر آپ جواب دے دیں. دیکھیں بات میں سمجھتا ہوں ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے, اور جس طرح گفتگو کی ہے تنگی صاحب نے میں بھی کر سکتا ہوں مگر میں نہیں کرنا چاہتا. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بات ہم اصول کی کر رہے ہیں. اگر ان کو اصول نہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ان کی مرضی ہے, ان کی رائے ہے, ان کی پارٹی ہے, جو فیصلہ کرے. مگر یہ ہمارا کوئی پی ایم ایل این کا, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, پی ڈی ایم کی جماعتوں میں 8 جماعتیں ہیں. 29 تاریخ کو اجلاس ہوگا. ظاہر ہے اس میں تمام معاملات ڈسکشن آئیں گے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اگر پی ڈی ایم کے جو کوئی پارٹی رہنا چاہتی, یہ تو چھوڑ گئے ہیں, ہم تو ان کو نہیں واپس جا کر دعوت دیں گے. پی ڈی ایم تو نہیں جائے. پی ڈی ایم ظاہر کوئی ڈیسیجن کرے گی. اگر خیلداد صاحب اس طرح کی جو اپوزیشن ہے وہ کیا مطلب بجٹ میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ جو شہباز, آگے جو بھی چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیں گے اگلے 2 سال؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو بھی جماعتیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, شہباز صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. قائد حزب اختلاف بڑے ہوتے ہیں اور تمام جماعتوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ڈنر کیا تھا اس میں سب جماعتیں تھیں. اور ڈے ٹو ڈے جو اجلاس میں کوئی ایشوز آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے وہ اس کو آپ کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. اس کا قومی اسمبلی کے روزانہ کے جو معمول کا جو بزنس ہے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ ایک الگ چیز ہے. پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے, ایک تحریک ہے, ایک کاز ہے. اس کاز کے لیے اگر کوئی جماعت چلنا چاہتی ہے ٹھیک ہے. باقی جو پارلیمنٹ کے اندر عوام کے ایشو ہے, جو بجٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ 22 کروڑ عوام کا ایشو ہے کہ 22 کروڑ عوام کو جو زندگی آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ بحیثیت اپوزیشن, آپ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم ایک سیپریٹ پلیٹ فارم ہے لیکن اپوزیشن کا پلیٹ فارم تھا. آپ لوگ کیسے عوام کو کنونس کریں گے؟ جتنے آپ لوگوں نے وعدے کیے, جو روڈ میپ آپ لوگوں نے دیا تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہم چلتا کریں گے, 21 جو ہے الیکشن کا سال ہے, بلا بلا بلا. آج آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, آپ لوگوں نے سینٹ کے پروسیس کے اندر بھی رہے, اب بجٹ کا جو وہ آ رہا ہے اس کے پروسیس کے اندر بھی آپ لوگ ہوں گے. تو آپ لوگ اپوزیشن پہ کیسے پھر ٹرسٹ کرے گی؟ دیکھیں بطور جماعت پی ایم ایل این واضح موقف پہ کھڑی ہے. پی ڈی ایم میں جو ہمارے نکات تھے اس پہ ہم کھڑے ہیں. ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے, نہ اپنے موقف سے نہ پی ڈی ایم کے موقف پہ. اگر کوئی پارٹی ہٹی ہے یا پارٹی باہر نکل گئی ہے یہ اس پارٹی کا فیصلہ ہے. عوام بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں, پی ایم ایل این جماعت, شہباز شریف صاحب, ساری جماعت ایک سیدھی لائن پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک اسٹینڈ جو ان کا ہے واضح موقف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تنگی صاحب میں پھر دوسرے ایشو پہ چلتا ہوں. تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اٹس نو مور فار دا اپوزیشن. اپوزیشن وہی ہے جو سینٹ کے اندر ہے یا نیشنل اسمبلی کے اندر ہے؟ دیکھیے وحید صاحب, ہم نے تو جب ان کی جو وضاحت تھی اس کو پال کر کے ردی ٹوکرے میں ڈال دی, ہم نے اسی وقت اپنا ایک موقف رکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکر سے معافی مانگے. یہ ہمارا موقف تھا, یہ ہے اور رہے گا. جہاں تک پارلیمان کی سیاست ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, جس میں 2008 کے الیکشن کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کے 1973 کنسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن اور 18ویں ترمیم اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی طاقت کو پارلیمان منتقل کرنا, یہ اس لیے کہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کی نمائندہ فورم ہے. اس پہ عوام کی, پاکستان کے اور پاکستان کی اداروں کی مضبوطی کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. لیکن اگر اپوزیشن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کی نظر ہو چکی ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जमहूरी जमातों को वेलकम करती हैं। हम आज भी समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम बीबी अपनी सियासत पे सोच लें, इस सियासत को रिव्यू कर लें, इसलिए कि पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन का अपना एक रोल होता है। नहीं, लेकिन अगर आप आजम तारड़ को बना दें अपोजिशन लीडर तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता जी। आजम तारड़ साहब को अपोजिशन लीडर बना दें आप लोग। देखिए, अपोजिशन लीडर को बनाना न बनाना, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, आजम तारड़ साहब को इस्तीफा देना न देना, ये तमाम वो बातें थी कि अपोजिशन अपने कमरे के अंदर बैठकर ये रिजॉल्व कर सकते थे। ये मीडिया पे आना और मीडिया पे बजाय ये कि वो सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को वार करके उसकी बजाय वो अपोजिशन पे वार करें और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करें, हम नहीं चाहते हैं। हम मौजूदा हुकूमत को भी गैर जमहूरी तरीके से घर भेजना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत के अंदर, वो तो लग रहा है, पता चले ठीक हो गया। अवाम को बताएं कि मौजूदा हुकूमत की क्या गैप्स और डिफिशिएंसीज हैं। हम नहीं चाहते, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर हम लेकिन पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स है, पावर सिस्टम जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हिस्सा है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नमेंट में है, अपोजिशन लीडर है, आपका नेशनल असेंबली में आप लोगों की प्रेजेंस है, बिल्कुल सही हो गया। नकवी साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। ये जो बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब को एक टास्क दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से कि वो कोई एक रिपोर्ट पेश करें जहांगीर तरीन के जो केसेस के हवाले से, बिकॉज जाहिर है कि उन्होंने जो ग्रुप बनाया फिर उसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही है कि देयर कुड बी अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट अगर अपने ही लोग जो हैं वो कहीं और जाके बैठ जाते हैं या कोई भी यानी फ्यूचर के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कुछ सूरत हाल पंजाब के अंदर पैदा होती है। तो मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर साहब की क्या लीगल इस किस्म की रिपोर्टों की कोई हैसियत है जबकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने केसेस अदालतों के अंदर फेस कर रहे हैं? देखिए, एक शिकायत आई थी कि जहांगीर तरीन साहब को टारगेट किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब ने पार्टी के एक सीनियर वकील मेंबर सेनेटर को ये कहा कि आप इस मैटर में डेप्थ में जाइए और मुझे बताइए कि टारगेट किया जा रहा है कि नहीं। ये एक पार्टी की इंटरनल इंक्वायरी है, इसका किसी और चीज़ से ताल्लुक नहीं है, वो रिपोर्ट आ जाएगी। जहाँ तक असूली मौक़िफ़ का ताल्लुक है, कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हुकूमत जाती है तो जाए। तो मैं समझता हूँ इस वाले मामले में कोई इबहम नहीं। जहाँ तक आपके पिछले मौजू की बात है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पे नकवी साहब, मैं अगर आप इजाज़त दें मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब और उनके जो जितने भी बाकी लोग हैं, राजा रियाज वगैरह साहब जो हैं, उन सबको शिकायत ये थी कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जो FIRs उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं वो सारी की सारी मेलाफाइडी हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या बाकी जो लोग होंगे पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर भी उनको डिस्ट्रस्ट है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, FIA है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें मुझे ये बताएं कि एक वकील या कोई भी आपका पार्टी का मेंबर अगर कोई आपको रिपोर्ट देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? और इसके ऊपर आपके ऊपर ये भी इतराज़ अपोजिशन उठा रही है कि ये एहतसाब का जो अमल है ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है, NRO तो आप अपने लोगों को देने के लिए तैयार होते हैं। प्लीज गो अहेड। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर आपको 2-3 रिपोर्ट्स को साथ में देना। जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई वो किसी FIRs के ऊपर नहीं थी, वो एक शुगर क्राइसिस के ऊपर थी जो कि करंट पीरियड का था, जो हमारी हुकूमत के दौरान, और उसी के ऊपर वो इंक्वायरी कमीशन बनी, उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको 3 मुख्तलिफ इदारों को बांट दिया गया। कंपटीशन कमीशन को ये देखने के मोनोपोली तो नहीं क्रिएट की गई, SCCP को इसलिए दे दिया गया कि जो कॉर्पोरेट रूल्स हैं गवर्नेंस के वो फॉलो हुए या नहीं हुए, और FBR को दे दिया गया कि इसके अंदर कोई टैक्स एवेजन है। तीनों अदारे अपने इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं, उसका किसी FIR से ताल्लुक नहीं है। तो जो भी FIR का वो जिक्र कर रहे थे, मैं नहीं समझता
کہ اس کا کوئی اس شوگر یہ جو بن رہی ہے یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ایک نہایت قابل انسان ہیں، نہایت کامیاب بزنس مین ہیں، ملک کی بہترین شوگر انڈسٹریز وہ چلاتے ہیں، لیکن نو بڈی از ابو دی لا۔ جہاں ان کے ہم گن گاتے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کو مانتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو مانتے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہی از ابو دی لا، یا اگر وہ پاور میں ہیں تو مس یوز آف پاور کریں یا اس کی وجہ سے ان کو کوئی کنسیشن دی۔ ہم نے یہ سب کہتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کو این او سی دے دیا ملک سے باہر جانے کے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ واپس بھی آ گئے۔ یہ ساری باتیں جو یہ کہتے رہتے ہیں اس کا ہر دفعہ ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے، آئندہ بھی کھائیں گے۔ اس سے کہ جب نیتیں صاف ہوں تو اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ جب انسان نیک نیتی سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتائج خود بخود سامنے آتے ہیں، پورے ملک کے سامنے آ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بھی اچھی ہو گئی۔ کووڈ کے سلسلے میں ملک پاکستان جو ہے وہ دنیا میں جن ملکوں نے بہترین طریقے سے ہینڈل کیا ان 5 ممالک میں آتا ہے۔ اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتی ہے، یونائیٹڈ نیشن بھی کہتی ہے، ورلڈ بینک بھی کہتی ہے، سب نے سراہا ہے۔ آپ کی جتنی اس وقت اکنامک اچیومنٹس کی بات چیت پچھلے ایک ہفتے میں ہو رہی ہے، اسٹارٹنگ ود دا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آف 3.94%، انکریز ان آٹوموبائل پروڈکشن، سیمنٹ پروڈکشن، ہاؤسنگ اسٹارٹ، موٹر سائیکل۔ لیکن نقوی صاحب عام آدمی کی لائف جو ہے وہ آپ آئی ایگری ود یو دیٹ دا اکنامک انڈیکیٹرز ایون دا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آج اس کا بھی یعنی ہسٹری میں سب سے زیادہ اس کے اندر کاروبار دیکھنے میں آیا، بٹ خود ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ بالکل، بٹ دا ایشو از کہ جو عام آدمی کی لائف ہے وہ نہایت ہی اس وقت جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں لوگ، ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور جو قرضے ملک کے بڑے ہیں آپ لوگوں کے 2.5 سال کے دوران وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ میں چاہوں گا ایک شارٹ بریک اگر اجازت دیں، واپس آ کے پھر ادھر سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کی اجازت دے دیجیے آپ جی، کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کیومولیٹو انفلیشن کتنی ہوئی ہے؟ اگر اس انفلیشن کے مطابق لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی جائے تو وہ لوگ کرائسس سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جب بڑھے گی تو پتہ چلے گا نا جی، ابھی تو صورتحال نہیں ہے نا، ابھی تو نہیں بڑھی۔ آپ مجھے 20,000 میں کسی ایک 4 فرد کے گھر کا بجٹ بنا کے دے دیں۔ جی جی جی، میں آپ سے ایک بڑا سمپل سوال پوچھتا ہوں۔ جی جی، ایک تو یہ کے پی کی گورنمنٹ کو اناؤنس کر دیا، پنجاب نے بھی انڈیکیشن دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے غریب آدمی کے اگر پاس 10 لاکھ روپے کی ایک سہولت آ جائے جس سے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا علاج کر لے، جی جی، تو یہ اس کے 30,000 میں بچت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر اس کو اپنے بچوں کی فیس کی دقت ہو رہی ہے اور اس کے لیے اس کو قرضہ بلا سود مل جائے تو اس خرچے میں کمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر اس کو جو ہے وہ پیسوں کی کمی ہے تو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے اس کو سہولت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر اس کے بچے کو نوکری نہیں ملتی لیکن قرضہ مل جاتا ہے کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے تو اس کو سہولت ملتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کے گھر میں کھانا نہ ہو تو وہ جا کے لنگر کے اوپر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کے تحت جا کے کھانا کھا لے تو سہولت ملتی ہے؟ چلیں مجھے اجازت دیں میں ایک شارٹ بریک لے لوں، اس پہ بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد۔ جی جی ناظرین، ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خلدار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ تو جس طرح سے انہوں نے نقوی صاحب نے گنوائے ہیں مختلف پروجیکٹس، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگی تو بڑی آسان ہے، پھر آپ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں جی کہ ملک کے اندر بہت زیادہ خرابی اور بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے؟ دیکھیں 22 کروڑ عوام کے پاس آپ جب جائیں یا ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں تو جو عوام کی تکالیف ہے، جو عوام کے ایشوز ہیں، جو ان 3 سال کی ان کی ایک کارکردگی ہے جو نائل ہے آج جہاں آ کر ملک کھڑا ہوا ہے، مجھے بتائیں ان کے اپنے ایم این ایز جو کبھی کس گروپ میں کبھی کس گروپ میں کتنے گروپ اب ان کے بن گئے ہیں۔ اب ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، ایک پی ٹی آئی جہانگیر ترین، کل بھی ایک میں دیکھ رہا تھا 15 ایم پی ایز الگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل وجہ جو ہے یہ عوام، ان کو پتہ ہے کہ ہم حلقوں میں جانا ہے، ہمیں الیکشن بھی کرنا ہے۔ عمران خان تو چلا جائے گا بنی گلا میں جا کے واک کرے گا، ان کو اپنی سیاست بھی بچانی ہے۔
تو یہ سارا فیڈ بیک ہے جو عوام کا. جو بات آپ نے جہانگیر ترین کے حوالے سے کی، دیکھیں چینی کا جو معاملہ ہے، اصل معاملہ سبسڈی کس نے دی، ایکسپورٹ کو اجازت کس نے دی، وہ کیبنٹ میں فیصلے ہوئے ہیں. اصل حقائق پہ آ جائیں. اور یہ جو دیہڑی مار کے، دیہڑی بھی اتنی مارتے ہیں کہ 20-20 ارب کی، 10-10 ارب کی ادویات میں دیہڑی ماری گئی. ابھی رنگ روڈ کا اسکینڈل آ گیا ہے. تو یہ این آر او کون دے رہا ہے؟ یہ جو کہہ رہا میں چھوڑوں گا نہیں، آپ نے چھوڑ بھی دیا، این آر او بھی دیا. اس سے پہلے بھی ان لوگوں کو جو مختلف وقتوں میں انہوں نے کرپشن کی وہ آپ کے صفوں میں اس وقت بھی موجود ہے. اور جو بھی آتا ہے دیہڑی مار کے چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سائڈ کر دیا. بھائی آپ جب اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان کو الزام کے بنیاد پہ جیلوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، بیہائنڈ دی مینز ایک جھوٹا کیس بنا کے آپ ان کو اندر کر دیتے ہیں، آپ کے جو رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو آپ سائڈ کر دیتے ہیں، پارٹی کا عہدہ دے کے ایک چیز سے نکال کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صاف شفاف ہیں. کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام نہیں سمجھتی ہے کہ یہ کرپٹ کون ہے، یہ کہاں پہ دیہڑی لگ رہی ہے، کہاں پہ پاکستان کے کھربوں روپے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے عوام کو. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی، اگر ان کی کارکردگی ہوتی، ان کی جو بھی میں نے دیکھی بجٹ زبردستی سے پاس کرواتے ہیں ہمیشہ، اور اب ان کے خود ایم این ایز ایم پی ایز ان سے تنگ ہے، وہ بھی ان کا بجٹ پاس نہیں کریں گے. اپوزیشن تو اپنا رول ادا کرے گی، اور اپوزیشن سمیت جو بھی ایم این اے اگر اس بجٹ کے حق میں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے عوام کے دشمن ہیں. ہم تو کریں گے ہی کریں گے، ان کے صفوں میں بھی جو لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب آپ پلیز 2 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر میں نقوی صاحب کے پاس جاؤں گا. پلیز. وہی صاحب میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا صدر تھا ایک کالج کا. 38 ایئرس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے اللہ رب العزت کے بعد سینیٹر بنایا، اور آج میرا 41واں سال ہے میرے پولیٹیکل کیریئر کا. ہم نے حکومتیں دیکھی ہیں، ہم نے اپوزیشن بھی کیا ہے، اور ہم نے 17 منسٹری بھی اپوزیشن کیا ہے. لیکن وہی سب پہلی مرتبہ آپ جب یہ حکومت وجود میں آئی ہیں تو آپ دیکھ لی گندم سکینڈل، آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، میڈیسن سکینڈل، ویکسینیشن سکینڈل، ماسک سکینڈل، ایل این جی سکینڈل، رنگ روڈ سکینڈل، مافیا سکینڈل. آپ مجھے وہی سب یہ بتائیں کہ ابھی جو پچھلے حکومت جن لوگوں نے کیا وہ تو کرپٹ تھے. آپ کی حکومت ہے، آپ نے عوام سے وعدے کیے کہ 2000 ارب ڈالر روزانہ آئیں گے. یہ جو منی لانڈرنگ ہے ہم اس کو منع کریں گے. اربوں روپے کی جو کرپشن ہے وہ روزانہ ہم خزانے میں جمع کریں گے. بھائی وہ تو صحیح ہے. تو ابھی آج کے آپ کے 3 سال پورے ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے جو کرپٹ لوگوں کو جو سزائیں ہیں، آپ نے کتنے چوروں کو پکڑ کر کے ان سے ریکوری کی. لیکن ابھی جو سکینڈلز پہ سکینڈلز آ رہا ہے، ان سکینڈلز کے لوگوں کو جو آپ کے آنی صاحب کو میڈیسن میں 400 ارب روپے کا جو کرپشن کر کے ان کو مرکزی تنگی صاحب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، سارے ادارے آزاد ہیں. وہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ چلے جائیں نیب کے پاس. نہیں وہی صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد ہیں. ہم تو ڈیسیجن پہ یقین رکھنے والی جماعت ہیں، ہم عدالتوں کو مانتے ہیں. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جوڈیشری مرڈر کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. آج پوری دنیا کہہ رہے کہ یہ جوڈیشری مرڈر تھا، ہم نے اس وقت بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر زرداری صاحب کو جو 20 سال کے بعد پاکستان کے عدالتوں، جب آپ مانتے ہیں تو ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں نا. آپ لوگ پی ٹی آئی والوں کے خلاف چلیں. ٹائم کم ہے میرے پاس. نقوی صاحب کائنڈلی آپ جو نکات اٹھائے ہیں کھیلداس صاحب نے اور سینیٹر صاحب نے اس کا جواب دے دیں. جی پلیز گو ایٹ. پہلے کھیلداس صاحب کے لیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے، کیا جہانگیر ترین اور شوگر اسکینڈل کی ایک انکوائری نیب نے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ہم نے کوئی انٹرفیئر کیا پروسیس پہ؟ کوئی سٹنگ گورنمنٹ میں ماضی میں جو انکوائری ہوئی اس کی کوئی رپورٹ، چاہے میمو گیٹ ہو، چاہے ڈان لیکس ہوں، جو بھی ہو، پلین کریش کی رپورٹ ہو، کوئی نہیں آتی تھی. ان کی حمود الرحمان رپورٹ نہیں آئی. کوئی انہیں آج پاکستان میں تخمینہ لگایا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی سے یہ ملک کتنا پیچھے گیا، اس کی ذمہ داری کس کے لیے لی جائے گی؟ کرے تو نا حساب کہ کہاں یہ ملک کھڑا ہوتا اگر ہمارے ملک کے اندر اچھی جمہوری حکومتیں آتی. ہمیں تو 3 سال ہوئے ہیں، یہ اپنے 70 سال کا تو حساب دے نا.
1964 से जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में थे, 1971 के बाद इनकी जमात पावर में है। सिंध में ये कितने अरसे से पावर है, 13 साल से तो ये रूल है। शहर कराची के अंदर ये 12,000 बसों का वादा कर चुके हैं। 2,000 अवैस शाह ने की, 10,000 नासिर शाह ने की, बस आई सिफर। 2007 के बाद पानी की एक बूंद का इजाफा नहीं हुआ। सीवरेज का पानी खुले समंदर में डाल दिया जाता है। मैं कराची का रोना रोऊं, ये कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये किस किस्म की बातें करते हैं? ये जवाब नहीं दे सकते ना अवाम के सामने। हमने जो वादे किए वो तो ठीक है, ये तो 13 साल से बैठे हुए हैं। हम तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपको मैंने गिनाई। आप बताइए कि इसी का परफॉर्मेंस का बताएं, कोविड के जितना बड़ा क्राइसिस था उसके अंदर कोई और हुकूमत आती? साथ हिंदुस्तान का हाल देख लीजिए, तारीफ तो कर दें कि हाँ ये काम जबरदस्त किया है। अगर ये एक बैलेंस नकवी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो सवालात जो सवालात अभी जो स्कैंडल्स की जिनका जिक्र, बड़ी लंबी लिस्ट इन्होंने तंगी साहब ने बात की है, और फिर आप लोगों ने कमीशंस बनवाई, इंक्वायरी कमेटीज बनाई, लेकिन सजा किसको? ये अवाम से जो पैसा खाया गया है, चीनी आटा में, पेट्रोल के अंदर, गैस के अंदर, वो रिकवर नहीं हुआ ना। शहबाज शरीफ साहब को एक दिन के अंदर पूरा केस सेटल होकर बाहर चला जाता है। किसी आम इंसान का पूरे 70 साल की पाकिस्तान की तारीख में एक दिन की दरखास्त के ऊपर उसके ये मसला हल होता हुआ दिखाते। ये आम आदमी का कसूर तो नहीं है ना। किस तरह जाने दिया बगैर गारंटीज के? आप ये देखिए ना, इस मुल्क के अंदर कानून के साथ जो मजाक हो रहा है उसके लिए किसी जुडिशरी भी अकाउंटेबल होनी चाहिए। इससे क्या अकेली ये हुकूमत जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट। मलिक रियाज साहब को क्या पनिशमेंट दी गई? फाइन लगा, वो फाइन उन्होंने लोगों से निकाल लिया। ये कोई पनिशमेंट हुई? पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने दी थी उनको जमीन बैरिया टाउन की। बैरिया टाउन की जमीन बैरिया टाउन ने गलत ली, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को कोई सजा नहीं दी। ठीक है नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम फरदौस शमीम नकवी साहब, खेलदार साहब, सेनेटर बैरमन तंगी साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।